پہلے تو آپ کو گزشتہ عید کی مبارکباد. رابطہ نہیں ہو سکا. ایک تو یہ کہ میں خود بھی عید کی تیاریوں میں مصروف تھا, رشتہ داروں سے مل رہا تھا, اس لیے نہیں بات کر پایا. اور پھر یہ کہ موضوع بھی نہیں تھے. زیادہ تر موضوعات جو اس وقت تھے وہ عید سے متعلق تھے, اور میرا جو ایپٹیٹیوڈ ہے اب وہ عید سے متعلق اتنا زیادہ یا اس طرح کا نہیں ہے کہ میں باتیں کرتا رہوں. تاہم عید کے دوران اور عید کے آخری دنوں میں, چھٹیوں کے آخری دنوں میں جو باتیں آئی ہیں وہ عمران خان کا یہ کہنا کہ مجھے شوکت خانم میں علاج کے دوران بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی, تو وہ زہر کی کوشش ناکام بنا دی گئی. ڈرپ کے اندر زہر تھا, یہ وہ کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شوکت خانم بھی آپ کا, اور آپ ہی اس کی مینجمنٹ کے سربراہ بھی ہیں, اور آپ ہی سب کچھ ہیں شوکت خانم کے, تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر یہ اتنے دیر بعد آپ نے انکشاف کیا ہے, تو اس کا بھی کوئی گراؤنڈ ہونی چاہیے. پھر آپ نے انکشاف کیا ہے تو کسی سالڈ گراؤنڈ پہ نہیں کیا, یعنی کسی ایسے فورم پہ نہیں کیا جہاں سے آگے تحقیقات شروع ہو جائیں. تو اپنے سپورٹرز کے سامنے اس بات کا انکشاف کیا, یعنی یہ کہا جا سکتا ہے. جو آپ کے مخالفین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمدردیاں بٹورنے کے لیے, اور وہ جو فالٹر کر رہی ہے آپ کی فالوئنگ نیچے جا رہی تھی, آپ کے لوگ کم ہو رہے تھے, ان کو قائم رکھنے کے لیے آپ نے پھر یہ کہا ہے, کیا ہے. یہ اس طرح اور چیزیں جو سامنے آئی ہیں وہ آڈیو لیک سے متعلق ہیں. آڈیو لیکس کا سلسلہ تھمنے کو نہیں ہے. کسی کی ریکارڈنگ کرنا ویسے تو جرم ہے, یہی ہم نے سنا تھا, یہی لائرس اور ماہرین قانون یہی کہتے ہیں. تو پھر اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اور خاص طور پر جب جوڈیشری کے لوگوں کی آڈیوز سامنے آ رہی ہیں, مبینہ ہی صحیح, تو اگر وہ غلط ہیں تو بھی, اگر وہ صحیح ہیں تو بھی, تو پہلے تو سرے سے قانون ہی نہیں ہے نا کہ آڈیو ریکارڈنگ کی جائے, کسی کی پرائیویسی کے اندر مداخلت کی جائے. اور اگر ہے تو پھر یہ عدلیہ کے لوگوں کی آ رہی ہیں, ٹاپ ججز کی آ رہی ہیں, تو پھر وہ ٹاپ ججز آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آگے مطلب یہ کہ انویسٹیگیشنز کو کیوں نہیں شروع کروا رہے ہیں؟ اگر وہ انویسٹیگیشنز وہی نہیں کروائیں گے تو پھر انصاف کیسے ملے گا کسی کو بھی جس کی بھی پرائیویسی بریچ ہوتی ہے؟ دوسرا یہ جو کانٹینٹ ہے ان آڈیوز کا, اس کو بھی دیکھا جائے کہ کیا یہ کانٹینٹ ان مقدمات پر اثر انداز نہیں ہونے جا رہا ہے جو ہائی پروفائل ہیں اور ان دنوں عدالتوں میں اور خاص طور پر سپریم کورٹ میں زیر بحث ہے, زیر سماعت ہے, ان پر نہیں اثر انداز ہو سکتی. یہ بھی دیکھا جائے. اور پھر یہ کہ متعلقہ جج جس کے بارے میں جس سے متعلق یہ آڈیوز آئی ہیں اس کو اجتناب کرنا چاہیے بیٹھنے سے, کیونکہ وہ پارٹیزن تو ایک طرح سے ہو گیا ہے, پارٹی بن گیا. اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسائل ہوتے جائیں, اعتماد نہیں ہوگا کسی کو, اور اعتماد مجبوراً کوئی کر بھی لے گا تو تاریخ جو آنے والا وقت ہے وہ اس بات کو غلط ثابت کر دے گا. اس طرح کی ناانصافیاں ہوں گی. تو یہ نظریات ضرورت کی طرح کی ہی چیزیں ہیں. نظریہ ضرورت اگر جسٹس منیر نے کیا اور آج تک وہ بدنام ہو رہا ہے, تو آج کے جو فیصلے ہوں گے ان کے اوپر بھی ریمارکس آئندہ نسلیں دیں گی اور پھر وہ بری طرح کرٹیسائز کریں گے. لیکن کیا فرق نہیں پڑتا کسی جج کی شہرت پر وغیرہ وغیرہ. یہ دو چیزیں ہیں. ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوئے ان دنوں, اور پھر قبل میں دھماکہ یا ایکسپلوژن جو ہوئے ان سے بھی بہت نقصان ہوا. اللہ میاں بہتر کرے, معاف کرے سب کو. ابھی فصل کاٹ رہی اور بارشوں کی پھر پیشین گوئی ہے. بارشیں اگر ہو جاتی ہیں تو پھر بھی ایک مسئلہ ہے, ابھی پوری طرح گندم کی فصل کٹی نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. آپ کی عید کیسی گزری ہے؟ میری عید کو بس گزر ہی گئی, یعنی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے, کئی مہمان بنتے. آپ ہی بتائیے. والسلام. پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور بتائیے کہ آگے کیا کرنا ہے.